اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معززین و مکرمین سامعین و ناظرین، بصورت نقدی متوسطہ اجناس کے اعتبار سے فطرانہ، فدیہ صوم، کفارہ قسم کی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ فطرانے کے ضروری مسائل بیان کیے تھے جس ویڈیو کے اندر، اس کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ فطرانہ کتنا بنتا ہے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر، اور اس کے ریٹ کے اعتبار سے، نقدی کے اعتبار سے فطرانہ کتنا بنتا ہے، اور فدیہ اگر روزے کا دینا ہو تو وہ کتنا بنتا ہے نقدی کے اعتبار سے، اگر روزے کا کفارہ دینا ہو تو وہ نقدی کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، یا قسم کا کفارہ دینا ہو تو وہ نقدی کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اگر بطور جنس گندم ہم دینا چاہتے ہیں فطرانے میں تو گندم 2 کلو دی جائے گی، اور 2 کلو کی جو قیمت بنتی ہے ہمارے علاقے کے حساب سے وہ 230 روپے فطرانہ بنتا ہے، نقدی کے اعتبار سے 230 روپے فطرانہ بنتا ہے۔ تو اس 230 کے حساب سے اب روزے کا جس شخص نے فدیہ دینا ہو، یعنی وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا، دائمی مریض ہے یا ضعیف العمر ہے، جن کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہوتا ہے، تو 230 کے حساب سے یعنی ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ بھی 230 روپے بنے گا۔ اگر پورے مہینے کا جب وہ فدیہ نکالے گا، 30 روزوں کا جب وہ فدیہ نکالے گا، اس حساب سے جو نقدی بنتی ہے وہ 6900 بنتی ہے، یعنی 6900 روپے بنتی ہے۔ اگر روزے کا کفارہ دینا چاہتا ہے نقدی کے اعتبار سے، مالی کفارے کے لحاظ سے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو ایک مسکین کا 230 روپے بنتا ہے، تو 60 مساکین کا جو کھانا ہے، جو روزے کا کفارہ بنتا ہے وہ 13800 روپے بنتے ہیں نقدی کے اعتبار سے۔ اس طرح اگر کسی شخص نے قسم کا کفارہ دینا ہے، اسی نقدی کے اعتبار سے 230 روپے کو اگر 10 پر ضرب دیں، کیونکہ قسم کے کفارے میں 10 مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اگر 230 کو 10 پر ضرب دیں تو یہ 2300 روپے بنتے ہیں، یعنی 2300 روپے نقدی کے اعتبار سے قسم کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ اجناس میں سے گندم کی نقدی کا اعتبار، گندم کی قیمت کا اعتبار میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو کے ذریعے فطرانہ ادا کرتا ہے، یا جو کے ذریعے اپنے روزے کا فدیہ ادا کرتا ہے، یا جو کے ذریعے روزے کا کفارہ ادا کرتا ہے، جو کی قیمت کے ذریعے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہے، تو وہ کتنا بنتا ہے؟ جو 4 کلو دینا پڑے گا۔ اگر بطور جنس خود جو دینا چاہتا ہے تو وہ 4 کلو ہے۔ اگر کوئی شخص جو کی قیمت دینا چاہتا ہے تو فطرانہ اس کا 440 روپے بنتا ہے، اور اسی 440 کو اگر فدیے میں استعمال کرنا چاہیں تو 30 روزوں کا جو فدیہ ہے، اس کو 440 کو ہم 30 پر ضرب دیں تو یہ 13200 روپے بنتے ہیں۔ 13200 روپے گویا کہ 30 روزوں کا فدیہ بنتا ہے۔ اگر روزوں کا کفارہ بنائیں، یعنی کفارہ صوم اگر دینا چاہتا ہے کوئی شخص، تو اسی جو کے اعتبار سے اگر نقدی کا حساب بنائیں تو 26400 روپے بنتا ہے۔ 26400 روپے نقدی بنتی ہے۔ اگر قسم کا کفارہ جو کے حساب دینا چاہتا ہے تو قسم کا کفارہ 4400 روپے بنتا ہے۔ 4400 روپے یعنی 4400 روپے یہ قسم کا کفارہ بنتا ہے جو کے حساب سے۔ اگر کھجور کی جنس کے اعتبار سے اگر فطرانہ دینا چاہتا ہے کوئی شخص تو وہ بھی 4 کلو دینی چاہیے۔ اگر اس کی نقدی دینا چاہتا ہے تو کھجور کی نقدی 4 کلو کی جو نقدی بنتی ہے فطرانے کے لحاظ سے وہ 1800 روپے بنتی ہے۔ اگر اس سے فدیہ دینا چاہتا ہے کھجور کے حوالے سے، روزے کو 30 روزوں کا جو فدیہ ہے کھجور کے اعتبار سے وہ 54,000 روپے بنتا ہے۔ اور اس طرح کھجور کے لحاظ سے کفارہ صوم ادا کرنا چاہتا ہے، روزے کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو روزے کا کفارہ کھجور کی نقدی کے اعتبار سے 1,08,000 روپے بنتے ہیں۔ اس طرح اگر کھجور کے حوالے سے اگر وہ قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے اسی جنس کے اعتبار سے، تو قسم کا کفارہ کھجور کی جنس کے اعتبار سے 18,000 روپے بنتا ہے۔ اس طرح اگر ہم کشمش کی جنس کا اعتبار کریں، اس کی بات کریں تو وہ بھی 4 کلو دی جاتی ہے۔ اگر درجہ اول کی یعنی اچھی کوالٹی کی کشمش دینا چاہتا ہے تو وہ بھی 4 کلو کی ہے، 4 کلو فطرانہ بنتا ہے۔ اگر درجہ ثانی کی، درجہ دوم کی دینا چاہتا ہے تو تب بھی 4 کلو دینا پڑے گی۔
لیکن اگر قیمت میں فرق ہوتا ہے، ہم نے جو قیمت بنائی ہے وہ متوسط یعنی درجہ دوم کے حوالے سے بنائی ہے۔ کشمش 4 کلو کی اگر ہم قیمت بنائیں تو وہ 3200 روپے کشمش کی قیمت بنتی ہے، یہ فطرانہ اس کا 3200 روپے بنے گا۔ اگر کشمش کے حوالے سے اگر بندہ 30 روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ 96,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کشمش کے اعتبار سے بندہ روزے کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1,92,000 روپے بنتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص کشمش کے حوالے سے اس جنس کے اعتبار سے قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ 32,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ مقدار جو میں نے بیان کی ہے اجناس کے حوالے سے، فطرے کی ہو یا فدیہ صوم کی ہو یا کفارہ صوم کی ہو یا کفارہ یمین یعنی قسم کے کفارے کی ہو، یہ مقدار کم از کم مقدار ہے۔ اور یہ ہم نے جو تمام اجناس کا حوالہ دیا ہے، جو کا حوالہ دیا، کھجور کا حوالہ دیا، کشمش کا حوالہ دیا، گندم کا حوالہ دیا، یہ تمام اجناس کا یا گندم کے علاوہ جتنی بھی اجناس کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وافر نعمت دولت سے نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فطر ادا کریں، یعنی جتنا وہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، دولت دی ہے، اگر ان کے پاس مال وافر ہے، دولت وافر ہے، وہ مالا مال لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے فطر ادا کریں، کھجور سے ادا کریں، جو سے ادا کریں۔ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص خوش دلی سے زیادہ دیتا ہے، جو کم از کم مقدار بیان کی ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ دائمی مریض یا انتہائی ضعیف العمر افراد کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی بات کی ہے کہ یہ فدیہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا میں اس کا فدیہ ادا کر دوں گا، ہر ایک بندے کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے لیے ہے جو دائمی مریض ہے۔ فدیہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو ضعیف العمر ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم شیخ فانی کہتے ہیں۔ دائمی مریض یا انتہائی ضعیف العمر افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہوتا ہے، جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتے اور بظاہر ان کی بحالی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، لیکن جو عارضی مریض ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے جو مرض یا سفر کی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا تو ان پر فدیہ نہیں ہے، بلکہ ان کے صحت یاب ہونے یا سفر سے واپسی پر اپنی سہولت کے مطابق ان پر قضا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر اس کو بغیر کسی عذر کے توڑ دیتا ہے اس پر کفارہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بغیر کسی عذر کے اس کو توڑ دیتا ہے اس پر کفارہ ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ مسلسل 60 روزے اور 1 روزے کی قضا، یہ اس کے لیے شریعت نے حکم رکھا ہے۔ یعنی اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے پے در پے مسلسل وہ روزے رکھے اور 1 روزے کی قضا اس کا کفارہ ہے۔ اگر یہ شخص جس نے 60 روزے رکھنے ہیں اس کے پاس یہ قدرت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رکھ سکے، تو اب اس کے لیے مالی کفارے کا حکم ہے۔ مالی کفارہ کتنا بنتا ہے یہ پیچھے ساری تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ گندم کے لحاظ سے کفارہ صوم کتنا ہے اور جو کے لحاظ سے مالی کفارہ روزے کا کتنا بنتا ہے، اور کشمش کے لحاظ سے روزے کا کفارہ کتنا بنتا ہے، اور کھجور کے لحاظ سے روزے کا کفارہ کتنا بنتا ہے، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنی روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا